قلب عرفان میں خوش آمدید۔ یہ چینل اسلام کے علم، اچھی باتوں اور روحانی ہدایت کا سفر ہے۔ دل کو سکون اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم دولت سے نوازا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا بڑا رفیع شرف عطا فرمایا۔ اللہ پاک کا شکر بجا لانے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کی اس نشست میں میں مختصر گفتگو ایک نکتے کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ بحیثیت امتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے ہمارا تعلق دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اہم ایمانی اعتقادی نکتہ ہے جس کو سمجھنے اور پھر ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تعلق مسلمان ہونے کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد امتی کا ایک تعلق آپ کی ذات پاک سے فکری اور عملی ہوتا ہے۔ کیا؟ فکری اور عملی، یا اس کو اعتقادی اور اتباعی تعلق کہہ لیں۔ اعتقادی اور اتباعی تعلق، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا اس پر ایمان رکھنا، اور آپ نے اپنی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ کی صورت میں اور اپنی تعلیمات کی صورت میں جو کچھ ہمیں عطا کیا اس پر عمل کرنا۔ تو ایک تعلق یہ ہے فکری اور عملی یا اعتقادی اور اتباعی تعلق۔ دوسرا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے حبی اور قلبی اور روحانی اور عشقی تعلق۔ حبی و قلبی اور روحانی و عشقی تعلق، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے قلبی تعلق، محبت کا تعلق، روحانی تعلق اور عشق کا تعلق استوار کیا جائے۔ صاف ظاہر ہے کہ اعتقادی اور عملی اور اتباعی تعلق کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور حبی، قلبی اور عشقی تعلق کے تقاضے ان سے متضاد نہیں ہیں، مگر یہ علاوہ ان تقاضوں کے مزید بھی کچھ تقاضا کرتے۔ اس وقت امت مسلمہ کے اوپر یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ امت مسلمہ کے ایمان پر بہت بڑا حملہ مادیت کا حملہ ہو رہا ہے۔ یعنی ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا فکر، ہمارے خیالات، ہمارے تصورات، ہمارے معتقدات، ہمارے نظریات، ہر شے مادیت کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ جس طرح ہماری کاروباری زندگی پر مادیت کا حملہ ہے، تجارتی زندگی پر، دنیاوی زندگی پر، تہذیبی زندگی پر، ثقافتی زندگی پر، ہماری گھریلو اور آئلی زندگی پر، ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی پر، اور ہماری اقتصادی اور سیاسی زندگی پر، یعنی جس طرح زندگی کے ظاہری پہلو ہمارے سارے کے سارے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مادیت کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، اور مادیت کی ایک یلغار ہے، ایک حملہ ہے جو ہماری زندگی کی ساری پونجی کو، متاع کو بہا کے لے جا رہا ہے۔ اسی طرح اس مادیت کا حملہ ہمارے ایمان پر، ہمارے عقیدے پر اور ہمارے اسلامی تصورات اور نظریات پر بھی ہو رہا ہے۔ اس حملے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے سے، ہمارے ایمان سے اور ہمارے دینی تصورات سے
روحانیت کا پہلو تیز رفتاری سے نکلتا جا رہا ہے، عشق و محبت کا پہلو ہمارے ایمان میں سے نکلتا جا رہا ہے۔ قلبی اور روحانی تعلق جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ مسلمانوں کا تھا اور ہونا چاہیے تھا، اور ہماری ایک دو نسلیں پہلے تک جو رہا ہے، وہ تعلق عشقی قلبی روحانی تعلق بارگاہ نبوت کے ساتھ ہمارا کٹتا جا رہا ہے، اور اس تعلق کی جگہ فکری، ذہنی، عملی، تصوراتی اور نظریاتی تعلق اس کی جگہ لیتا جا رہا ہے، اور وہ جو عشقی تعلق تھا، روحانی تعلق تھا، قلبی تعلق تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہمارا کٹتا جا رہا ہے۔ اور یہ کیفیت صرف نسبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی نہیں بلکہ پورے دین کے ساتھ ہمارے تعلق کی یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ آپ تھوڑا سا 15، 20، 25 سال پیچھے چلے جائیں اور سوچیں، یہ بات درست ہے کہ اس زمانے میں کوئی خال خال آدمی حج کے لیے جاتا تھا، یہ بات درست ہے۔ اب اللہ پاک نے وسائل دیے، لوگوں کو آسانی ہو گئی سفر کی، اور کثرت کے ساتھ لوگوں کو حج کی اور اس بارگاہ کی حاضری کا موقع نصیب ہوتا ہے، یہ ایک پہلو اپنی جگہ۔ مگر میں جس گوشے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کے فیملی سے، خاندان سے، رشتہ داروں سے، محلے میں سے جب کوئی ایک شخص حرمین شریفین کی حاضری کے لیے چلتا تھا، آپ 20، 25، 30 سال پہلے کا زمانہ یاد کریں، اس کو کتنی چاہت اور محبت کے ساتھ لوگ روانہ کرتے تھے۔ وہ ان کو روانہ کرنے کا جو اہتمام ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ وہ اہتمام یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں کسی شخص کا مدینہ پاک کی زیارت کے لیے جانا بہت بڑی بات تصور ہوتی تھی، اور نگاہیں اس گنبد خضرا کے تصور سے معمور ہوتی تھی۔ مدینہ پاک کے گلی کوچے کے تصورات سے قلب و روح کی وادیاں ایک عجیب کیف محسوس کرتی رہتی تھی، اور بڑے ادب، احترام اور محبت کے ساتھ اس کو رخصت کرتے کہ یہ اللہ کے گھر کو دیکھنے جا رہا ہے، یہ مدینہ پاک جا رہا ہے۔ اور پنجابی کے مولود پڑھ کے اس کو روانہ کرتے تھے، مولود کہتے تھے، اس میں نعت خوانی کو مولود پڑھتے تھے اور مولود شریف پڑھ کے روانہ کرتے تھے۔ دکھڑے جا سنے سامیں، اس طرح کے وہ مصرے مجھے بچپن میں تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے۔ پھر جب وہ حاجی حج کر کے واپس آتا تو ہفتوں تک لوگ رات کو کاروباروں سے، دکانوں سے فارغ ہو کر ان کے پاس جا کے بیٹھتے اور مدینہ پاک کے واقعات سنتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی زیارت کیسے ہوئی، سناؤ آپ پورا سفر کیسے شروع کیا، کیسے عرب کی سرزمین میں پہنچے، کس طرح مدینہ پاک دیکھا، تو وہاں کی شب و روز کے حالات پوچھتے تھے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوتا تھا؟ جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے اور ان مقامات کے ساتھ جو مسلمانوں کا تعلق تھا، اس میں عشق و محبت، ادب و احترام اور روحانیت کی نسبت کا غلبہ تھا۔ ایک چاہت تھی، ایک ذوق تھا، ایک کشش تھی، ایک ولولہ ایمانی تھا۔ وہ ولولہ ہمارے ایمان کو زندہ رکھے ہوئے تھا۔ اب ہزارہ لوگ جا رہے ہیں، ہزارہ لوگ آ رہے ہیں، نہ کسی کو کسی کے جانے کی فکر ہے، نہ کسی کو کسی کے آنے کی فکر ہے، اور نہ کوئی 4 لمحے نکال کر اس کے پاس جا کر حرمین شریفین کا تذکرہ ہی سنتا ہے کہ کوئی کوئے یار کی بات سن لے۔ آج بھی اکٹھے ہوتے ہیں، بے حاجی حج کر کے آیا ہے فیملی میں، آپ لوگ آج بھی جاتے ہیں، مگر آج بھاجی ڈالنے جاتے ہیں۔ جس طرح شادی اور ولیمے پر جاتے ہیں، کھانا پکتا ہے، رشتہ دار بلائے جاتے ہیں، دیگیں ہوتی ہیں، ولیمے کی طرح دعوت ہوتی ہے، ایک فیملی کا جو کنونشن ہے، آج رسمی کاروائی پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کاروائی میں سارا کچھ ہوتا ہے، مگر آقا کے کوچہ و بازار کی بات نہیں ہوتی، مدینہ پاک کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، شہر مدینہ کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ ربط قلب و روح کا منقطع ہو گیا ہے، روحانی رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس کی جگہ ظاہری اور مادی نسبت نے لے لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم،
لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم